جب واپس آئے تو اس کی طبیعت دوبارہ تھوڑی خراب ہونے لگی۔ جیسے ہی بگڑتی ہم فوراً اسے مزار شریف لے جاتے۔ اس طرح ہم اسے 10 سے 12 بار وہاں لے جا چکے تھے۔ پھر گھر کا ماحول بھی بہتر ہونے لگا، خون کے قطرے غائب ہو گئے، مجھے جو خواب میں گندگی نظر آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ الحمدللہ اب ہم سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ہم بالکل ٹھیک ہیں، اگرچہ کبھی کبھار ایسی چیزیں اب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھی میری کہانی۔ اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ چاہے انسان جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، اگر وہ حقیقت سے منہ موڑے تو وہ جاہل ہی ہے۔ جس بابا جی نے ہماری رہنمائی کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت دیر کر چکے ہیں، اگر آپ کے والد پہلے ہی مان جاتے تو ہمیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اور جنہوں نے یہ کالا جادو کروایا تھا اللہ انہیں بھی ہدایت دے، آمین۔ آپ کی کہانی سنانے کا انداز بہت اعلیٰ ہے عدنان بھائی، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے اور دعائیں دینے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، یہ کہانی میری ذاتی ہے، میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی لیکن یہ میری ذاتی کہانی ہے۔ میرا نام اقبال مغل ہے اور میں لاہور کے ساتھ ہی ایک شہر ہے وہاں سے ہوں، قصور کے پاس۔ یہ محرم کے دن تھے اور گرمیوں کے دن تھے۔ میرے گاؤں سے ایک کزن آیا تھا شرجیل، اس کے ساتھ اچانک پلان بنایا کہ اٹاری دربار والے قبرستان میں نانی کی قبر کو سیٹ کرنے آئیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اپنی والدہ اور میں نے دیکھا تھا کہ نانی کی قبر پر ایک کیکر کا درخت لگا ہوا تھا، چھوٹے قد کا، جسے پاتی کیکر کہتے ہیں، اور کتوں نے وہاں گھر بنا رکھا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس درخت کو کاٹ دیں۔ میں اور شرجیل اٹاری دربار گئے، میں نے اور شرجیل نے آواز بھی دی کہ اگر یہاں کوئی چیز ہے تو ہمیں بتائیں۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر اس درخت کی 3 شاخیں کاٹ دی جو نانی کی قبر پر تھی، اور کاٹ کر واپس آ گئے۔ میں تھکا ہوا تھا اور سو گیا۔ بیوی نے کہا کہ نیم کے پانی سے نہا لو اور کپڑے اتار دو، مگر میں نے نہیں کیا اور سو گیا۔ رات کو اچانک مجھے الٹیاں آنے لگی اور بخار 104 تھا۔ میرا دوست ڈاکٹر عرفان آیا، اس نے ڈرپس لگائیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اور بخار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بیوی بتاتی ہے کہ رات کو مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی کہ پورا بستر کانپ رہا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ پھر میری بیوی نے جو صورت آتی تھی وہ پڑھی، میرے پاس قرآن پڑھا رو رو کر، اور پھر میری ساس نے کال پر بتایا اقبال کے کپڑے دھو لو جو پہنے تھے۔ بیوی نے وہ کپڑے دھوئے اور میرے پاس تلاوت کی۔ میں صبح کو اٹھا اور میرے بھائی کا نام مدثر ہے، اس نے کہا کہ ان کے جاننے والے شاہ صاحب ہیں، ان کے پاس چلو، کیونکہ میری طبیعت ابھی بھی خراب تھی، 50% صحیح ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب نے حساب لگا کر کہا کہ وہ کیکر پر کسی چیز کا بسیرا تھا، اپنے جا کر ان کو تنگ کیا، اس لیے ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ جاؤ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر اس جگہ جانا ہے اور اسی کیکر کے 11 پتے لے کر آنا ہے۔ میں وہاں گیا ساتھ کزن کو لے کر، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ پتے لے کر شاہ صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے دم کیا اور کہا یہ واپس وہاں پھینک آنا۔ جب میں نے واپس پھینکا تو قبرستان میں طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے دم وغیرہ کر مجھے دیا اور میری طبیعت بہتر ہوئی۔ تو بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں انڈیا سے ہوں، دہلی سے۔ میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جو میرے ساتھ حقیقی طور پر ہوا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو چینل پر شیئر کریے گا۔ میرے خاندان میں 5 افراد ہیں، ایک بھائی اور والدین۔ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں اور ایک بھائی اور والدین کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ہمیں جو کرائے پہ گھر ملا وہ ایک دریا کے قریب تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک پیپل کا درخت تھا۔ جب میں جاب کرتی تھی، صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا بنا کر جاب پر جاتی تھی، کیونکہ سب لوگ ورکنگ تھے، اور رات کو کھانا میری والدہ بناتی تھی۔
میں کام کرتے کرتے کچرا اور جو بھی ہوتا وہ پھینک دیتی تھی، اور لڑکیوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی میں زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی، جیسے بھوت وغیرہ، لیکن میری والدہ سب کچھ مانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ایک دن میرے ساتھ عجیب سا ہونے لگا، میں کھانا بناتے ہوئے رونے لگی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے گہری زمین ہے جہاں میں گر رہی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا مگر میں بہت ڈر گئی تھی اور جاب پر بھی رونے لگتی تھی بغیر کسی وجہ کے۔ یہ سب کچھ ایک ہفتے تک چلتا رہا، پھر میری والدہ مجھے ایک عالم کے پاس لے گئی اور انہوں نے میرے ناخن دیکھتے ہی کہا کہ اس پر برا جن ہے۔ پھر انہوں نے مجھے تعویذ پہننے کے لیے دیے اور ایک تعویذ دیا کہ درخت کے نیچے دفن کرنا۔ میں نے وہ سب کیا جو انہوں نے کہا اور پھر میں فوراً ٹھیک ہو گئی، بالکل نارمل۔ میں نے اپنی بات مختصر میں بتائی ہے، لیکن ایک حقیقی واقعہ تھا جو مجھے زندگی بھر یاد رہنے والا تھا۔ اس کے بعد سے میں اپنی صفائی کے بارے میں بہت محتاط رہتی ہوں۔ وہ شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے، بڑھتے ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام لیلا ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرے نانا جان بتاتے ہیں ایک واقعہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، اور یہ واقعہ بھارت کے شہر آگرہ کا ہے۔ وہاں ایک مسجد تھی بہت پرانی، اس میں بچے دن میں مولوی صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے آتے تھے۔ ایک روز ایک شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مولوی صاحب کے پاس لے آیا۔ دکھنے میں وہ عام مردوں سے الگ تھا، چہرہ اور قد عام لوگوں سے تھوڑا بڑا لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھ کر ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ پھر اس شخص نے سلام کیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ میں آدم زاد نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو دینی تعلیم آپ سے دلوانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے یہاں پڑھنے والے یا بچوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس شخص نے وعدہ کیا اور اپنا بچہ مولوی صاحب کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ایک مہینہ گزرا اور وہ بچہ روز آتا پابندی سے مدرسے سے اور خوب پڑھتا اپنا سبق۔ اب اس بچے نے دوست بھی بنا لیا، لیکن ایک دن ایک بچے کو پانی کی پیاس لگی تو اس نے جن زادے سے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں۔ تو جن کے بچے نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں پانی میں ڈوبنا ہے، اس نے کہا کہ ہاں پلا تو تم لے آؤ۔ تو جن زادے نے وہی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور پانی کے گول پیالے سے گلاس اٹھا کر پانی اس میں بھر کر اپنے دوست کے ہاتھ میں پیش کرنے لگا۔ جب سب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بچے ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے، سب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ مولوی صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے، انہیں بہت غصہ آیا۔ مولوی صاحب نے سب بچوں کو چھٹی دی اور پھر اس جن کے بچے کو روک لیا اور اس کو سزا دینے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ پر لکڑی سے بہت مارا اور کہا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے سب ڈر گئے اور اسے چھٹی دے دی۔ اور اسی رات کے وقت مولوی صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک بچے کے ماں باپ یعنی جنات حاضر ہوتے ہیں اور مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو مارا، اب ہم تمہیں نہیں بخشیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے اس لیے وعدہ کیا تھا کیونکہ آپ کے بچے نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے سب بچے ڈر گئے اور سب کو پتا چل گیا کہ آپ کا بچہ کوئی آدم زاد نہیں ہے۔ تو جنات بولے کہ تم نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اب معاف نہیں کریں گے، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے چاروں طرف چونا مٹی سے دائرہ بنایا اور اس کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ جنات دائرے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ کب مولوی صاحب باہر نکلیں گے اور کب ہم انہیں ختم کریں گے۔ ایسے کرتے کرتے مولوی صاحب کو ایک دن گزر گیا اور وہ جنات وہیں ڈٹے کھڑے رہے۔ آخرکار مولوی صاحب بھی انسان تھے، بھوک پیاس اور نیند کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی اور جیسے ہی انہیں نیند آئی مولوی صاحب کی گردن دائرے سے باہر آ گئی۔ بس پھر کیا، جنات نے مولوی صاحب کو باہر کھینچ لیا اور دیوار اٹھا کر اس کے نیچے مولوی صاحب کو رکھ کر دیوار واپس رکھ دی اور اپنا بدلہ لے لیا۔ جب لوگ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ دیوار پھٹی ہوئی تھی اور مولوی صاحب کا
کرتا دیوار سے باہر لٹک رہا تھا۔ بس پھر لوگوں نے ڈر کی وجہ سے وہاں جانا چھوڑ دیا اور اس مسجد میں تالا لگا دیا گیا۔ تو بھائی یہ سچا واقعہ، اور میرے نانا جان بھارت سے تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ قصہ شیئر کیا۔ برائے کرم میرا یہ سچا قصہ ضرور شیئر کریے گا، آپ کی آواز میں سن کر یہ اور بھی اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں منڈی بہاولدین سے ہوں اور میں نے آپ کو کافی عرصے سے فالو کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ کے 400 یا 450 سبسکرائبر تھے تب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے پاس آپ کے لیے بہت ساری کہانیاں، لیکن آج میں صرف ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر آپ کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے، ہمیں تو کبھی ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں وغیرہ، لیکن میرے چچا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سچا ہے۔ میرے چچا ہمیشہ کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور وہ ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتے، لیکن ایک بار وہ خود کہنے لگے کہ ان کے سامنے جن آ گیا تھا۔ میرا شروع سے ہی ان چیزوں پر یقین ہے کہ یہ اس دنیا میں موجود ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مجھے ان چیزوں میں بہت دلچسپی بھی ہے۔ تو بات ہے کہانی کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں منڈی بہاولدین کے مشہور گاؤں میں رہتا ہے۔ یہاں گھروں کی دیواریں چھوٹی اور سادہ سی ہوتی ہیں۔ میرے چچا اکثر رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ ایک دن وہ رات کے 12 بجے آ گئے۔ ان کی چارپائی حویلی سے تھوڑی فاصلے پر تھی، مطلب تھوڑی دور کھلے علاقے میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ گھر آئے اور بائک کھڑی کی سونے لگے تو انہیں عجیب سا محسوس ہوا۔ سونے سے پہلے وہ موبائل استعمال کر رہے تھے، اتنے میں نے ایک آواز سنائی دی جیسے کسی لڑکی کی پائل بج رہی ہو۔ انہوں نے اس طرف غور کیا تو آواز دور کہیں سے آ رہی تھی۔ انہیں تھوڑا عجیب لگا کہ رات کے اس وقت کون عورت ہو سکتی۔ انہیں پہلے تو اس بات کو نظر انداز کیا اور دوبارہ موبائل دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہی آواز دوبارہ آئی اور اس بار آواز پہلے سے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کون عورت ہو سکتی ہے جو رات کو یہاں گھوم رہی ہے۔ ہمارا گھر روڈ کے قریب ہے تو آواز بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ اب آواز بہت قریب آ چکی تھی۔ میرے چچا گھبرا گئے اور موبائل رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ آواز بہت ہی پاس سے آنے لگی۔ اچانک ان کی نظر ہمسائے کی چھت پر پڑی۔ کیا دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ چچا نے سوچا کہ شاید ہمسائے کی کوئی عورت ہو، اس لیے کروٹ بدل کر سونے لگے، لیکن پھر انہیں یاد آیا کہ ہمسائے تو گھر پر ہی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کون ہو سکتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ آہستہ سے انہوں نے کروٹ بدلی تاکہ دیکھیں یہ کیا ہے اور کیا کر رہی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ دوبارہ پائل کی آواز آنے لگی، اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ چھت بالکل ان کے سامنے تھی، یعنی چارپائی کے برابر میں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ عورت نما دیوار پر سے نیچے ایسے اتر رہی تھی جیسے کوئی جانور پیروں پر آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ پائل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ چیز تیزی سے نیچے اتری اور چچا کی چارپائی کے آس پاس چکر لگانے لگی۔ اب وہ چیز میرے چچا کی چارپائی کے آس پاس چکر لگا رہی تھی۔ چچا بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں اصل میں ڈر کا مطلب سمجھ آیا۔ انہوں نے وہ سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو انہیں آتا تھا، جیسے آیت الکرسی اور کئی صورتیں۔ اسی دوران وہ چچا کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور چارپائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ چچا کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی، جیسے ہم کسی کو اچانک ڈرانے کے لیے بھو بولتے ہیں، ویسے ہی اس چیز نے اچانک چچا کو ڈرایا۔ چچا کہتے ہیں کہ اس کی شکل عدنان بھائی جب وہ ہمیں بتا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ عام طور پر بہت نڈر اور بہادر ہے، لیکن اس رات وہ واقعی بہت ڈر گئے تھے۔ اس چیز کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے اسے سخت نقصان پہنچایا ہو، بالکل بگڑا ہوا، عجیب و غریب، اور اس سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے چچا کو اچانک ڈرایا اور اچھلتی ہوئی بھاگ کر دور چلی گئی۔ چچا نے زور سے چیخ ماری تو میں بھی جاگ گیا۔ ابو جان اور امی بھی اٹھ گئے۔
اور ہم سب چچا کے پاس گئے، لیکن چچا ہمیں کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ ڈر گئے تھے۔ ہم نے انہیں پانی دیا اور وہ دوبارہ سو گئے۔ اگلے دن چچا کو شدید بخار ہو گیا، وہ بہت بیمار ہو گئے۔ ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے دوا دی اور ہم گھر واپس آ گئے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر میری امی نے اس سے پوچھا کہ اس رات آخر ہوا کیا تھا، کیونکہ میری امی کو ایسی چیزوں کا فوراً اندازہ ہو جاتا۔ تب چچا نے ہمیں سب کچھ بتایا۔ ہم نے انہیں ایک مولانا صاحب کو دکھایا، جنہوں نے بتایا کہ وہ بہت بری چیز تھی اور اس کا مقصد صرف ڈرانا تھا۔ مولانا صاحب نے کچھ تعویذ وغیرہ دیے۔ اب الحمدللہ چچا ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری تھی، امید ہے لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ میرے دادا جان کے ساتھ پیش آیا۔ میرے دادا ایک نہایت نیک انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ ایک مسجد کے امام بھی تھے۔ وہ ضلع بکھر سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں دریا خان کے رہائشی تھے۔ گاؤں کی حدود سے نکل کر ایک ریتلے راستے سے گزر کر پکی سڑک پر آ کر شوگر مل میں کام کرتے تھے۔ ایک دن انہیں کام سے نکلتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب وہ پکی سڑک سے اتر کر ریتیلے راستے سے داخل ہوئے اور ریت پر چلنے لگے، اس وقت عشاء سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ یہ راستہ ایسا تھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد ایک چڑھائی چڑھنی پڑتی تھی۔ دادا ابو ابھی چڑھائی سے کچھ دور تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا میں دیے جل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی وہ پوری چڑھائی چڑھے، انہیں بائل کے بجنے کی آواز آنے لگی، جن میں ہلکے ہلکے گانے کی آواز بھی شامل تھی۔ دادا ابو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی دوسری مخلوق ہے، یعنی جنات وغیرہ۔ پھر انہوں نے فوراً آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی اور تیزی سے وہاں سے گزرنے لگے۔ اچانک انہیں پیچھے سے آواز آئی، میرا پیر مرشد بہت اچھا، وہ ناج تو بچتا نہیں۔ میرے دادا جو کہ بہت نیک انسان تھے اور ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مشغول رہتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم فرمایا اور وہ زندہ سلامت وہاں سے نکل گئے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ بے شک جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ادان بھائی، میں، میری والدہ، میرا ایک بھائی اور بہن روز رات کو فارغ ہو کر آپ کی کہانیاں سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری تحریر میں کچھ غلطیاں ہو گئی کہ میں نے آپ کو یہ کہانی میسج کے ذریعے لکھی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنی سٹوری شیئر کی، اور مجھے یہ شیئر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا، میں معذرت چاہوں گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے یہ 2 سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔